مینٹلی طور پہ تیار ہوں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ہمارا اپنا کمایا ہوا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات جو دیے وہ اسپریچولیٹی کو بڑھانے کے لیے دیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں، صبح کے پہلے پہر اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ میں کہا تھا کہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں، اس لیے ہمیں ابن ابلیس نہیں بننا چاہیے، ابن آدم بننا چاہیے۔ تو اپنی غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، ہم خطا کار ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ بہت بڑی بڑی عنایتیں ملی ہیں، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اور ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن کے اندر سکھایا ہے۔ اور دوسری جو بات ہمیں اس کے اندر ملتی ہے کہ ہم مینٹل اور اسپریچول کے ساتھ فزیکل ایفورٹس بھی کریں۔ فزیکل ایفورٹس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرتے ہوئے اپنی ٹائم کو بھی خرچ کریں اور اپنے پیسے کو بھی خرچ کریں۔ ٹائم دوسروں کے لیے، کیونکہ ہم صرف اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہی کام کریں گے تو یہ غلط ہے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق الباد کے لیے اگر کچھ نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الباد بھی لازمی ہے۔ تو حقوق الباد کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اور وہ کس پیسوں سے کرنا ہوگا؟ حرام کھا کے، حرام کما کے وہ پیسوں سے اگر آپ کسی کی حقوق الباد کو پورا کرتے ہیں، نہ شرعی طور پہ اللہ کو منظور ہے، نہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں کیا ملتا ہے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ ایک میسج جو اللہ تعالیٰ کی اس قربانی کے عوض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اٹیمپٹ میں جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیسے کی قربانی، جو بھی ان کے مال کی قربانی، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی جب اس نے ہر چیز، ایون اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی اولاد کو، سب سے پیاری اولاد اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اس کے ریپلیسمنٹ میں ایک دمبا رکھا گیا تھا۔ تو وہ دمبا جو تھا وہ دراصل ایک تبرک کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اور ہم بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم صرف جانوروں کی حد تک ہیں، جسے پہلے ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو دمبا یعنی اجتماعی قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو منظور ہے، کیونکہ اجتماعی کے اندر ہم اپنے لیے ایک تبرک کا حصہ لیتے ہیں، اور باقی کا حصہ جو ہمارے اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے وہ ہم اپنے دینی بھائیوں، اپنے مذہبی بھائیوں اور اپنے اس مسلم بھائیوں کے لیے جنرسٹی دکھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہے، قربانی آپ کے مال کی بھی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لیں کہ یہ قربانی جنرسٹی ہمیں دکھانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ آپ جنرسٹی دکھاؤ، اور اس جنرسٹی کے اندر جب ہم اس طرح کا اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور اس سے جو پیسہ بچتا ہے وہ ہم اپنے جو دوسرے غریب طبقے کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو اکنامیکل اپ لانے کے لیے ہم ایسے اداروں کو، ایسے کے اندر خود یا تو کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کسی کی زندگی کی اکنامیکل پوزیشن کو، معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم صحیح قربانی کر رہے ہیں، کہ ہم اجتماعی قربانی کر رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں ہم جو تبرک ہمیں ملتا ہے وہ ہم اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ گائے کے گوشت کے ہم فریز نہیں بھرتے، دعوتوں اڑانے کے لیے نہیں رکھتے،
یہ ہم مذاق نہیں اڑاتے. اللہ تعالیٰ کی اس قربانی کو ہم شاہ رخ خان کی، کیٹرینہ کیف کی یا عامر خان کی، یہ جو جتنی بھی دکھاوی کی ہم نہیں کرتے، ان کے ساتھ سیلفی نہیں بناتے، کیونکہ ہمارا مقصد اس قربانی کا اگر یہ کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ غضب ہم پر نازل ہونے کے لیے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. اتنی سمجھ اگر آپ کو ہو جائے تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ یہ قربانی کیا ہے اور ہم کہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں. یہ قربانی دراصل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اسلامک مہینے کے آخری کہ ہم یہ ایکسرسائز کریں، اس بات کو یاد کریں اور ہم اپنی جنرسٹی دکھائیں. حقوق اللہ کے بعد حقوق الباد کے لیے. حقوق الباد کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اجتماعی قربانی کر کے جو آپ کے دل کے اندر ہے، وہ آپ کی جو حیثیت ہے، وہ آپ اپنی یونیورسٹی کے لیے، وہ کسی غریب کے لیے، اس کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے، اسے ایسے مت دے دیجئے کہ وہ کھا پی کے حساب کتاب برابر کر دے. اس کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے گروپ بنائیں، اور جو آپ اجتماعی طور پہ قربانی کرتے ہیں مل کر کے کسی ایک کی، دو کی، تین کی، جتنی آپ کی حیثیت ہے، اس کی اکنامی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے کام کریں گے، تب جا کے آپ کو روحانی سکون ملے گا، صحیح معنی میں خوشی ملے گی، قربانی کا صحیح مزہ آئے گا. یقین مان لیجیے، قربانی کا صحیح مزہ ہی تب آئے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا. آپ کے فریج بھرے ہوئے نہیں ہوں گے پارٹی ہو اس کے لیے، کیونکہ کھائیں گے پیئیں گے 2 دن کے بعد تو سب بیکار ہو جائے گا. آپ کی واہ واہ تو ہوگی، لیکن یہ قربانی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مت لیں. بہت بری طرح سے آپ پھنس جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو کیسے پیدا کر دیا آپ نے اپنے آپ میں، یہ میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، مجھے اس غریب سے بات نہیں کرنا. آپ کی زندگی میں آپ نیچے سے اوپر آئے. آپ کی زندگی میں کتنے دوست ایسے ہوں گے جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہوں گے جس پوزیشن میں آپ تھے کسی زمانے میں. آپ کا فرض ہے کہ ان لوگوں کا بھی جو ہے ابھی بھی موجود ہیں، ان کا ہاتھ پکڑے، ان کو اپنے برابر لائیں. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اسٹیٹس کے نیچے ہو گئے ہیں، ان کو